نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، پھر وہ تم کو نہ سوجتی ہو، تو کیا اس کو تمہارے گلے مڑ دیں؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم اس کو تمہارے گلے مڑ دیں، یعنی تمہارے چپکا دیں، تمہارے زبردستی تھوپ دیں تمہارے اوپر، تم تو نہ چاہتے ہو اور تم اس سے نفرت کیے چلے جاؤ۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کچھ مال تو نہیں مانگتا، میں تم کو جو باتیں بتاتا ہوں اس پر تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور میں تو ایمان والوں کو نکالتا نہیں، یہ لوگ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن واقعی میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جہالت کر رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تو قوم نے انکار کیا اور تکذیب کی اور ان پر الزامات لگائے کہ آپ تو یہ کام اس لیے کر رہے ہو کہ تین باتیں قوم نے کہی تھی کہ آپ تو ایک ہمارے جیسے انسان ہو، آپ میں کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، اور آپ کی اتباع کرنے والے بہت کم درجے کے لوگ ہیں، اور کسی طرح کی کوئی فضیلت نہیں ہے ان کو ہم پر۔ تو ان کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے دیا کہ اے میری قوم، یہ بتاؤ تمہارا جو اعتراض ہے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تم یہ کہتے ہو پھر مجھ کو خدا نے رسول کیوں بنایا؟ تو بے شک یہ بات صحیح ہے کہ میں ایک انسان ہوں، مگر انسان ہونا نبوت اور رسالت کے منافی نہیں۔ بے شک مجھے نبوت کا کوئی ذاتی استحقاق نہیں تھا کہ بھئی میرے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ مجھے نبی بنایا جاتا، لیکن نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اور وہ اپنی عطا جس کو چاہے دے دے، اس نے مجھے ہی عطا کی ہے، وہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے، اس لیے مجھے راہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، معجزات نبوت عطا فرمائے۔ بس میں خدا کی طرف سے اپنی نبوت اور رسالت کے روشن دلیلیں تمہارے پاس لے کر آیا، تم کو کھلا ہوا سیدھا راستہ اور معجزات دکھلائے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ رہا تمہارا ماننا اور نہ ماننا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، میں تو حق اور سچائی کا راستہ تمہیں دکھلا سکتا ہوں، تمہارے سر پر نہیں ڈال سکتا زبردستی۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ دوسرا خیال کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کا مقصد اس سے کوئی دولت حاصل کرنا ہے، کوئی منصب حاصل کرنا ہے، کوئی عہدہ حاصل کرنا ہے، تمہارا یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے۔ نبوت اور ہدایت کا دعویٰ کر کے تمہارا مال دولت چھیننا میرا مقصد نہیں ہے۔ یاد رکھو میں بالکل تم سے مال کا خواستگار نہیں ہوں، تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا جس کا تم پر دینا دشوار ہو، کہ میں تم سے بڑے مال کا مطالبہ کر رہا ہوں اور تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہو۔ میرا اجر تو اللہ پر ہے، اور میں تم سے کوئی اس کا معاوضہ نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے اوپر ہے۔ اور رہا یہ تمہارا یہ اعتراض کہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بہت کمزور درجے کے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اور ان کے ساتھ رہنا ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس کا جواب نوح علیہ السلام نے یہ دیا کہ تم جو کہتے ہو کہ میرے ساتھ کمزور طبقہ ہے اور ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا گوارا نہیں، تو انہوں نے فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ جب یہ لوگ مومن ہو گئے اور میری رسالت کا انہوں نے اقرار کر لیا اور انہوں نے اپنے پچھلے عقیدے چھوڑ دیے اور یہ میرے ساتھ شامل ہو گئے، تو یہ خدا کے مخلص بندے ہو گئے، اب میں انہیں اپنے پاس سے کیسے بھگاؤں؟ جب انہوں نے اپنے پچھلے سارے عقیدے، باطل کام اور باطل عقیدے اور باطل خیالات چھوڑ کر کے یہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے آ گئے، تو میں کیسے ان کو چھوڑ سکتا ہوں؟ کفار مکہ بھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اور بڑے بڑے رؤسا بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، تو ایک نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ گئے۔ اب انہیں نابینا کو بیچارے کو کیا پتہ کہ کون بیٹھا ہوا ہے، اب انہوں نے آ کر کے اپنی کوئی بات معلوم کرنی شروع کر دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات ناگوار ہوئی کہ میں ان بڑے لوگوں سے بات کر رہا تھا اور یہ بیچ میں آ گئے، تو اللہ کے نبی کو بھی یہ مناسب سا نہیں لگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورت نازل فرما دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اے پیغمبر آپ کا چہرہ ترش ہو گیا اور آپ کے چہرے پہ ناگواری آ گئی کہ نابینا آ گیا، حالانکہ وہ اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے اور جو ہے سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے آ رہا ہے،
اور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کے ذمے ان کی ہدایت ہے، جو ہدایت لینے کے لیے آ رہے ہیں، جو ہدایت سے اعراض کر رہے ہیں، آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، بس آپ کا کام تو بتا دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس پر جو ہے تنبیہ فرمائی۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ بھائی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن گئے اور اللہ کے چاہنے والے بن گئے، تو میں کیسے بھگا سکتا ہوں ان کو؟ اسی کو فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا، کہ میں ایمان والوں کو اپنے بات سے بھگا نہیں سکتا ہوں۔ جو آ رہا ہے میری بات مان رہا ہے، ہدایت پر چل رہا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں اس کو بھگانے والا؟ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، یہ لوگ تو اپنے رب کے پاس جانے کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، یعنی انہوں نے یقین کر لیا، مان لیا کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر یہ جب صحیح عقیدے پر آ گئے ہیں تو میں ان کو کیسے اپنے بات سے بھگا سکتا ہوں؟ رہا تمہارا مسئلہ تم جاہل لوگ ہو، جہالت میں تمہارے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، تکبر میں آدمی ایسی باتیں کرتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اگر میں ان کو نکال بھی دوں تو مجھ کو خدا کی گرفت سے کون بچا لے گا؟ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تمہارا جو اعتراض ہے کہ ان کو بھگا دو، اگر میں ان کو بھگا دیتا ہوں تمہارے کہنے کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر عذاب آ جاتا ہے، عتاب آ جاتا ہے، تو کون مجھے بچائے گا؟ کون مجھے بتائے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے تمام خزانے ہیں، اور نہ میں تمام غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ وہ جو اعتراض کرتے تھے کہ بھائی تیرے اندر کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے، نہ تیرے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ عہدہ ہے، نہ منصب ہے، تو وہی کام کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں، پھر تیری کیا تخصیص تھی کہ تجھے نبی بنایا گیا؟ تو اس کا جواب دیا کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس بھائی خزانے ہیں، علم کے خزانے یا دولت کے خزانے یا عہدے منصب کے خزانے، میں نے تو کبھی یہ بات نہیں کی کہ میرے پاس مجھے تم پر کوئی خاص فضیلت حاصل ہے۔ ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ دعویٰ کیا کرتا ہوں کہ بھائی غیب کا مجھے خبر ہے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ دیکھو نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آگے کی خبر نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اب لوگ ہاتھوں کو دیکھ کر کے بتا دیتے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا، اور یہ ہاتھوں کو دیکھ کر کے بتا رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں دیکھتا کہ اس کے ہاتھ میں کیا، اس کی قسمت پھوٹی ہوئی ہے، خود جو ہے دوسروں کے ہاتھ دیکھتا پھر رہا ہے۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ میں نے تمہارا جو اعتراض ہے کہ بھائی تمہارے اندر کوئی خاص چیز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں تم سے کوئی خاص چیز ہوں۔ ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں۔ ولا اقول لکم، اور نہ میں نے کہا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، انہوں نے کہا کہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی عجیب مخلوق ہونی چاہیے نبی۔ ولا اقول للذین تزدری، اور جو لوگ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور جو لوگ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہوں، میں ان کی نسبت تمہاری طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو ثواب نہ دے گا۔ یعنی جو لوگ مجھ پر ایمان لا رہے ہیں اور تم ان کو حقیر سمجھ رہے ہو، تو میری نظر میں وہ عزت والے ہیں، اور وہ اللہ کے نزدیک ان کو جو ہے ان کے رب کی جانب سے بڑا اجر ملے گا۔ میرا تو یہ یقین ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اعلم بما فی انفسکم، ان کے دل میں جو کچھ ہو اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے، یعنی وہ مخلص ہیں، سچے ایمان والے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان کو اپنے پاس سے بھگا دوں گا اور تمہاری بات مان لوں گا تمہارے بقول، تو میں اس صورت میں ستم گر ہوں گا، یعنی بڑا ظلم کرنے والا ہوں گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طریقے سے سمجھایا اور ان کو دلائل سے یہ باتیں بتائی، سمجھائی، کھلی ہوئی حقانیت سے۔ دل کے اندھوں کو یہ بات نہیں سوجھی، اور جاہلوں کے جواب میں حلم اور بردباری سے نوح علیہ السلام نے کام لیا۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے متبعین کو جاہلوں کے مقابلے میں تیش میں نہیں آنا چاہیے، غصے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ نوح علیہ السلام پر دیکھو کیسے کیسے اعتراض کیے، اور تمام نبیوں پر اسی طریقے سے اعتراض کیے ہیں۔ تو انہوں نے حلم سے اور بردباری سے کام لیا ہے۔ دولت اور افلاس کو معیار بلندی اور پستی قرار دینا یہ نادانی ہے۔ دنیا والوں نے جو عزت کو، منصب کو، دولت کو، حکومت کو جو عزت کا اور بلندی کا معیار قرار دے رکھا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ آج نہیں دیا، یہ تو ہمیشہ سے لوگوں نے اسی کو قرار دے رکھا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ جو اللہ کا سچا مخلص بندہ ہے وہ عزت والا ہے اللہ کے نزدیک۔ غریب طبقہ اگر مومن ہے تو اس مالدار طبقے سے بہت بہتر ہے جو کافر اور بے ایمان ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی نہ فرشتہ ہوتا ہے، نہ غیب کا جاننے والا ہوتا ہے، نہ ہی وہ قدرت کے خزانوں کا مالک ہوتا ہے، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرستادہ ہوتا ہے، پیغامبر ہوتا ہے، قاصد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو احکامات، جو باتیں اس کو ملتی ہیں، جو احکامات ملتے ہیں، اور جتنی چیزیں اس کو آگے کی بتائی جاتی ہیں، بس اتنا ہی اس کو پتہ ہوتا ہے۔ آج لوگ یہ چیزیں مولویوں سے معلوم کر رہے ہیں کہ جی استخارہ نکال کے بتا دو۔ استخارہ نکال کے بتا دو کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آگے کا بتا دو، آگے ہمارے لیے یہ رشتہ خیر ہوگا یا برا ہوگا۔ استخارے کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ استخارے کا مطلب آگے کی خیر جاننا ہے ہی نہیں۔ استخارے میں آگے کی خیر کا پتہ نہیں لگایا جاتا۔ استخارے کا نہ یہ مطلب ہے۔ استخارے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگ کے اور کام کر لو۔ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، آپ جاننے والے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں،
آگے اس میں میرے لیے خیر ہوگا یا شر ہوگا، یہ علم آپ کے پاس ہی ہے، غیب کا علم میں نہیں جان سکتا آگے کیا ہوگا، لہذا آپ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں میرے لیے خیر مقدر فرما دیجئے اور مجھے شر سے اور فتنے سے بچا دیجئے، تو اس کے بعد جو کام آپ کریں گے وہ خیر والا ہوگا، جو بھی کام کریں گے۔ لیکن لوگوں نے استخارے کا مطلب نہیں جانا، استخارے کا مطلب یہ جان لیا کہ بھئی آگے کا کچھ پتہ چل جائے کہ آگے کیا ہوگا، کاروبار کیسا رہے گا، رشتہ کیسا رہے گا، گاڑی کیسی رہے گی، بھاؤ کیسا رہے گا، یہ سب چیزیں۔ یہ کام تو ہندوؤں کا تھا، وہ پڑے رہتے ہیں آگے کے جاننے کے چکر میں، یہ کام ایمان والے کا نہیں ہے۔ بتاؤ آپ کو معلوم ہو گیا قرآن میں کہ نبی غیب نہیں جانتے، تو پھر نبی یہ مولوی کیا ہو